شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ تیسری آیت کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہی بے اولاد اور بے نشان، یعنی ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا۔ 15 رمضان 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر سین علی المرتضیٰ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا میں تشریف لائے۔ رسول خدا کے لیے امام حسن کی آمد بہت بڑی خوشی کی بات تھی، کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے رحلت فرماتے رہے تو مشرکین آپ کو طعنے دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچتا۔ مشرکین کے جواب کے لیے قرآن مجید میں سورۃ الکوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے، اور مقطوع النسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہوگا۔ مقطوع النسل کے معنی ہے جس کی نسل قطع کی گئی ہو یا جس کی نسل ختم ہو گئی ہو۔ دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے ہوتی ہے، لیکن کائنات کی اشرف ترین ہستی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یعنی امام حسن اور حسین کو قرار دیا گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا، سوائے میرے نسب اولاد فاطمہ اور رشتے کے۔ میں ساری نجوان کے ساتھ مباہلہ کے لیے بھی رسول خدا امام حسن اور حسین کو اپنے فرزندان کے طور پر ساتھ لے کر گئے، جس پر قرآن کی آیت گواہ ہے۔ بہار النور میں ہے کہ جب امام حسن سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو آن حضرت نے نوزائیدہ بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور داہنے کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان مبارک امام حسن کے منہ میں دے دی اور امام حسن اسے چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی کہ خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ ولادت کے 7ویں دن سرکار کائنات نے خود اپنے دست مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو مڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی تصدق کی۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ نے اس بچے کا کوئی نام بھی رکھا؟ تو امیر المومنین نے عرض کیا کہ میں آپ پر سبقت کیسے کر سکتا تھا؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ پھر چند ہی لمحوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وحی لے کر آ گئے اور کہا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسن رکھیے۔ تاریخ خمیس میں یہ مسئلہ تفصیلاً مذکور ہے۔ ماہرین علم بیان کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں شہزادوں کا نام انذار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن اور حسین نام سے کوئی موسوم نہ ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت امام حسن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چہرے سے سینے تک اور امام حسین سینے سے قدموں تک رسول کریم کی تشبیہ تھے۔ خدا کی وحی کے بغیر کوئی کام اور کلام نہ کرنے والے رسول خدا کے نواسوں سے محبت اور اللہ کے نزدیک مقام کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے لیے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آگے بڑھے نماز کی امامت فرمانے کے لیے اور ان کو زمین پر بٹھلایا، پھر نماز کے واسطے تکبیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے درمیان ایک سجدے میں تاخیر فرمائی تو میں نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ صاحبزادے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے آپ کی پشت مبارک پر ہیں اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں۔
پھر میں بھی سجدے میں چلا گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے نماز کے دوران ایک سجدہ ادا فرمانے میں تاخیر کیوں فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہ تھی، میرے نواسے مجھ پر سوار ہوئے تو مجھ کو برا محسوس ہوا کہ میں جلدی اٹھ کھڑا ہوں اور اس کی مراد کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو۔ اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حسنین آ گئے اور حسن کے پاؤں دامن ابا میں اس طرح سے الجھے کہ وہ زمین پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ترک کر دیا اور منبر سے اتر کر انہیں آغوش میں اٹھا لیا اور منبر پر تشریف لے جا کر خطبہ پھر سے شروع کیا۔ حضرت برائے بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت فرما۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اہل بیت سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن اور حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ پھر آپ حسن اور حسین دونوں کو سونگا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دنیا میں سے میرے دو پھول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ان دونوں سے یعنی حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ملتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو رسول کریم کے مرض الوصال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ امام حسن نے 7 سال اور کچھ مہینے تک اپنے نانا رسول خدا کا زمانہ دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش اور محبت میں پرورش پائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت سے 3 یا 6 مہینے پہلے ہوئی، آپ اپنے والد کی زیر تربیت آ گئے تھے۔ فرزند رسول امام حسن اور اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امامت کے درجے پر فائز ہوئے اور اس کے ساتھ خلافت اسلامیہ پر بھی فائز ہوئے اور تقریباً 6 ماہ تک آپ پر آمور مملکت کا نظم و نقش سنبھالا۔ آپ کا عہد بھی خلیفہ راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ امام الزین العابدین فرماتے ہیں کہ امام حسن زبردست عابد، بے مثال زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل ہی فرمایا۔ کبھی کبھی آپ پا برہنہ حج کے لیے جاتے تھے۔ پا برہنہ کے معنی ہے پوشیدہ صفت جس کے پاؤں میں جوتیاں یا کھڑاؤ نہ ہو۔ آپ اکثر خدا کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بیت کی مثل کانپنے لگتے تھے۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ امام حسن نے اکثر اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا اور بعض مرتبہ نصف مال بھی تقسیم فرمایا۔ وہ عظیم پرہیزگار تھے۔ امام حسن کے والد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن کی عمر 37 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلفین و تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے قیس ابن سید بن عبادہ انصاری نے امام حسن کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ ابن اسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی تو سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط کر دی کہ اگر میں صلح کروں تو تم کو بھی صلح کرنا ہوگی اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں بھی میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ تو سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا
لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو آپ نے تخت حکومت کو خیرباد کر دیا، کیونکہ امام حسن کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول کی پابندی کا اجرا تھا۔ امام حسن نے دین خدا کی سربلندی اور فتنہ و فساد کا سر کچلنے اور کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی تاسیس میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام حسن اگرچہ صلح کے بعد مدینہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی کے سرچشمہ امام حسن کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اس لیے جعدہ بنت اشہد کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسۂ رسول امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ رسول کے پیارے نواسے امام حسن نے 28 صفر 50 ہجری کو جام شہادت نوش کیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔